والدین کے گھر میں اولاد بہت خوشی سے رہتی ہے، لیکن یہی والدین جب اولاد کے گھر میں رہنے لگیں تو اولاد کا گھر اور دل دونوں تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے کبھی نقصان میں نہیں رہتے۔ حرام کمائی سے کیے جانے والے حج کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ جس خواہش کے پورے ہونے کی توقع نہ ہو اس کی امید چھوڑ دینی چاہیے۔ نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو اور گناہ کو کبھی معمولی نہ سمجھو۔ اگر آپ کے ارد گرد غریب لوگ ہیں تو آپ امیر ہیں، اور اگر آپ کے ارد گرد امیر لوگ ہیں تو آپ غریب ہیں۔ اپنے آپ کو بدنصیب کہنا ایک گناہ ہے۔ غصہ انسان کے تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اولاد کو دنیاوی تعلیم دو تاکہ وہ حلال رزق کما سکے، اور دینی تعلیم دو تاکہ وہ اپنی آخرت سنوار سکے۔ زندگی میں پریشانی اور غم تب آتے ہیں جب زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق نہ گزارے۔ حال کو بہتر بناؤ، اس سے ماضی اور مستقبل ضرور سنور جائیں گے۔ جن ہاتھوں پر اللہ کے سامنے جواب دہ ہے ان میں احتیاط سے کام لیں۔ تنگ دل لوگوں سے دور رہیں اور صحیح لوگوں کے صحبت اختیار کریں۔ کسی شخص کو بلا وجہ ذلیل کرو، یہ غرور کی نشانی ہے، اور غرور بدقسمت انسان میں ہوتا ہے۔ جو خدا کے بندوں کو چھوڑ کر خدا کی تلاش میں نکلتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سب سے بہترین نصیحت وہ ہے جس میں سننے والا آپ کی نصیحت پر عمل کرے۔ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، وہ 10 قدم آپ کی طرف بڑھائے گا۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے دنیا میں محبت اور عزت سے نوازتا ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو دوسروں کو عزت دو، کیونکہ عزت دینے سے ہی عزت ملتی ہے۔ جب مظلوم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگے تو یہ حکمرانوں اور منصفوں کے حساب کا وقت ہے۔ بیٹی یا بیٹے کی پیدائش انسان کے اختیار میں نہیں۔ جو لوگوں کو مصیبت میں چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کسی شخص کے منہ پر اس کی برائی کرنا بدتمیزی ہے۔ بولنا انسان میں ایک اچھی عادت ہے، ورنہ غموں کے ساتھ جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں سے خوش اخلاق سے پیش آؤ۔ نفسانی خواہشات آنکھوں سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے آنکھوں کو قابو میں رکھیں۔ وہ غریب عذاب میں ہے جس میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ زبان اور کان کے استعمال سے اس وقت گریز کریں جب تک آنکھوں سے تصدیق نہ کر لیں۔